پاکستان میں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جڑاوالا میں پہلا واقعہ ہوا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اس موقع پہ ان کا ریئیکشن بہت زیادہ تھا اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ شرپسند لوگوں نے عیسائی یعنی مسیحی عبادت گاہوں کو اور مسیحیوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ کوئی عصمت دری نہیں ہوئی، کسی شخص کی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً کسی لحاظ سے بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی بہت بڑا ظلم کسی ہمسایہ ملک میں ہوا ہو تو یہاں پہ کسی زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ہرگز نہیں۔ قانون اپنی حرکت میں آیا، پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے اکٹھے ہوئے اور پاکستان کے وزیر اعظم، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں گئے، گھروں کو ریپیئر کیا گیا، ان کے پیسے دیے گئے اور مسیحی عبادت گاہوں یعنی گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر بنا کے دکھایا گیا۔ پنجاب پولیس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ نامزد ملزمان کو وہیں پہ وہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سامنے لے آتے اور کہتے کہ کیس ختم ہو گیا۔ چونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کے تانے بانے ملانے کی کوشش شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی سرگودا کے ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی قرآن شریف کا ایک سپارہ جو ہے وہ جلا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے مسجد کے باہر، اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے پورے ملک میں آگ لگانے کی ایک کوشش یا سازش کی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس لوگوں کی شکر گزار ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان مسلمانوں کا جنہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گستاخی کے باوجود اپنے گھروں کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کے لیے، اور وہ کھڑے ہو گئے مسلمان مسیحی بھائیوں کے گھروں کے آگے سپارے لے کر، اور یہ آپ جا کے جڑاوالا میں دیکھ سکے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی مسجد کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کی عبادت کے لیے۔ امن کمیٹی